بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کشمیر کی ماحول کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. قصہ نصف صدی کا تذکرہ غلام نبی نوشہری کی زبانی. لکھتے ہیں کہ اندرا گاندھی و شیخ عبداللہ معاہدہ 1975 کی بات ہے. کانگریس کی حکومت میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھارت میں ایمرجنسی نافذ کی. اخبارات میں یہ خبر نمایاں طور پر چھپ رہی تھی کہ شیخ عبداللہ 12 سال مسلسل جیل میں رہ کر اب اپنے بنیادی موقف سے ہٹتے ہوئے بھارت کی کانگریس حکومت سے مفاہمتی عمل شروع کرنے والے ہیں. چنانچہ میں ایک دن وزیر اعلیٰ میر قاسم سے ان کے چیمبر میں ملنے گیا. ملاقات میں نے شیخ عبداللہ کے بارے میں پوچھا کہ قاسم صاحب، سنا ہے کہ آپ کی جگہ اندرا گاندھی شیخ صاحب کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں اقتدار پر لانا چاہتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شریمتی اندرا گاندھی کو مشورہ دیا تھا کہ میں شیخ عبداللہ اور کانگریس کی بھارتی سرکار کے مابین پل کا کام کروں گا، لیکن خیال تھا کہ ایک ماحول بنانے میں چند سال لگ جائیں گے. لیکن کل ہی مجھے شریمتی اندرا گاندھی نے دہلی بلایا اور کہا کہ شیخ صاحب غیر مشروط طور پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اگر شیخ صاحب اتنا عرصہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے صرف اقتدار چاہتے ہیں تو میں اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کیونکہ یہ شیخ صاحب کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی. میر قاسم نے بتایا کہ 1-2 ہفتے تک شیخ صاحب اقتدار سنبھالیں گے. پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کرسی اقتدار سنبھالیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ نوشہری صاحب، اگر میں انکار کرتا تو مجھے شریمتی اندرا گاندھی جبراً وزیر اعلیٰ کشمیر کی حیثیت سے فارغ کرتی اور آگے معلوم نہیں کیا ہوتا. چنانچہ جب اندرا گاندھی شیخ عبداللہ معاہدہ پائے تکمیل کو پہنچا تو شیخ صاحب کے لیے گاندربل حلقے انتخاب سے ایک کانگریسی ممبر اسمبلی محمد مقبول بٹ گاندربل کو حکم ہوا کہ وہ اپنی نشست سے مستعفی ہو جائیں اور اس حلقے سے شیخ عبداللہ الیکشن لڑیں گے. ایک اور حلقے انتخاب دیوسر اسلام آباد کے دوسرے ممبر اسمبلی کو حکم ہوا تو اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. اس حلقے انتخاب سے مرزا افضل بیگ نے الیکشن لڑا. چونکہ یہ معاملہ کشمیر کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا کہ جس قداور شخصیت یعنی شیخ عبداللہ نے سالہ سال بھارتی جیلیں کاٹ کر مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو بھارت سے آزادی دلانے کے لیے اپنے کارکنوں سمیت قربانیاں دی تھیں، وہ آج اپنے درست موقف سے پیچھے ہٹ کر محض اقتدار کی لالچ میں اپنی قوم اور سرزمین سے غداری کر رہا تھا. شیخ صاحب کی اس غلط طرز عمل سے جماعت اسلامی جموں کشمیر نے ان دونوں حلقوں سے اپنے 2 امیدوار الیکشن میں ان کے مقابلے میں کھڑے کیے اور کشمیری قوم کو بتا دیا کہ شیخ عبداللہ نے قوم سے غداری کی ہے، اس لیے ہم انہیں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ادھر بھارتی سرکار کی پالیسی یہ تھی کہ شیخ عبداللہ کو ہر حال میں الیکشن میں جتوانا ہے، اس لیے بھرپور انداز سے دھاندلی کر کے دونوں حلقوں سے انہیں کامیاب قرار دیا گیا. جمعہ اسمبلی کا سرمائی سیشن تھا. میں نے مرزا افضل بیگ سے پوچھا، آپ کا نعرہ تھا ہم کیا چاہتے آزادی، رائے شماری فوراً کراؤ، لیکن یہ راہ چھوڑ کر آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیوں کیا؟ مرزا افضل بیگ نے، جو شیخ صاحب کا دایاں بازو سمجھا جاتا تھا، جواب دیا، سالہ سال جیلیں کاٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ ہماری زندگی کے آوارہ گردی کے سال تھے. اسمبلی ریکارڈ میں یہ ساری کارروائی درج تھی. اندرا گاندھی نے پورے بھارت میں ایمرجنسی کا قانون نافذ کیا تو شیخ صاحب نے بغیر کسی جواز کے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھی اس قانون پر عمل کا فیصلہ کیا. چنانچہ الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی گئی. ذمہ داران جماعت اور دیگر سینکڑوں کارکنان کو راتوں رات گرفتار کر کے دور دراز جیلوں میں بند کر دیا گیا. جماعت اسلامی کی درسگاہیں پابندی کی زد میں آ گئیں، جن میں 1 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں زیر تعلیم تھے. جماعت کے مرکزی دفتر اور ضلعی سطح کے دفاتر کو مقفل کر دیا گیا. جماعت کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے. صرف یہ نہیں بلکہ بعض ہم وقت کارکنوں کے ذاتی اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے. اس سنگین صورتحال میں بھی جماعت سے وابستہ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و احسان سے چٹان کی طرح کھڑے رہ کر اپنا حوصلہ بلند رکھا اور میدان عمل میں اپنے عرفہ مشن کے سفر کو جاری رکھا. لکھتے ہیں کہ یہ 1975 کا ذکر ہے. میری اہلیہ بیمار ہو گئی. مجھے ان کے علاج کے سلسلے میں آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ دہلی جانا پڑا. ملک میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. پرانی دہلی جامع مسجد کے ارد گرد مسلمانوں کی ہزاروں دکانیں تھیں. میری نظروں کے سامنے حکومت
انہیں مسمار کر رہی تھی۔ دراصل بھارتی سرکار چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی اس بڑی مارکیٹ جہاں ہزاروں افراد کا ذریعہ معاش وابستہ تھا ڈھرا دھمکا کر انہیں بھگا دے تاکہ وہ مختلف جگہوں پر منتقل ہو جائیں۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ مسلمان دکاندار اپنی دکانیں وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایمرجنسی قانون کا فائدہ اٹھا کر ان کی ساری دکانیں گرا دی گئی اور دور ایک جگہ ان کے لیے ایک مارکیٹ بنا دی گئی۔